زندگی وفا کرے تو انشاءاللہ پھر اس روحانی ماحول میں ان اجتماعات میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ پھر حاضری کی سعادت حاصل کریں گے۔ حاضرین محتشم، وقت چونکہ بڑا محدود ہے اور علماء کرام کا بیان بھی ہے، تلاوت بھی ہے، نعت بھی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز عشاء بھی ہم نے ادا کرنی ہے، تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ آج کی اس بابرکت نشست کی صدارت فرما رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان محترم المقام جناب حضرت پیر سید مکرم علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ آج آپ اس آخری نشست کی صدارت کی ذمہ داریاں ادا فرما رہے ہیں، مسند صدارت پر جلوہ گر ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے نور نظر لخت جگر صاحبزادہ والا شان سید حسن بادشاہ دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ حضور کی اولاد شہزادہ غوث العظم محترم جناب پیر سید ابو الفضل عباس قادری الگیلانی زیدہ مجدوہ آپ تشریف فرما ہیں، اور میرے دائیں جانب آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث العظم محترم جناب حضرت پیر سید حسن عبد القادر گیلانی دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف لائے۔ میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے درمیان ماشاءاللہ محترم المقام محترم جناب پیر سید منظور حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، اور جتنے بھی سادات کرام شہزادگان ہمارے سادات کی اولاد یہاں تشریف فرما ہیں، ہم سب کو حضرت کے عرس میں اور اس پاکیزہ بابرکت نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے شفقت فرمائی اور تمام تقریبات میں وہ شامل ہوئے اور حضرت کے عرس کی محافل کی رونق کو زینت بخشی۔ اللہ تعالیٰ ان سادات کرام کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے فیضان میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے، اور حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو ہم سب کو آگے لے کر اور بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر و بلا تمہید آئیے آج کی اس نشست کا آغاز اللہ رب العزت کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حکیم سے ہوا چاہتا ہے۔ نوجوان قاری قرآن زینت القراء محترم جناب قاری محمد ذوالفقار علی صاحب قادری آپ تشریف لاتے ہیں، سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس عظیم محفل میں اللہ کے مقدس کلام کی چند آیات برکت کے لیے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ محبت سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولياء
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا.
شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ نے کیا بارگاہ غوث جلی ہے 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 گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے وہ ذات گلستان رسالت کی کلی ہے وہ ذات گلستان رسالت کی کلی ہے نورستہ گلشن زہرا علی ہے نورستہ گلشن زہرا علی ہے اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے سب ان کی عنایت ہے خفی ہے کہ جلی ہے سب ان کی عنایت ہے خفی ہے کہ جلی ہے ہر رسم کرم ان کے گھرانے سے چلی ہے ہر رسم کرم ان کے گھرانے سے چلی ہے ایک سلسلہ نور ہے ہر سانس کا رشتہ ایک سلسلہ نور ہے ہر سانس کا رشتہ ایمان میرا حب نبی میرے
ہوتا حشر نصیر ان کا رہوں گا میں ان کا ہوتا حشر نصیر ان کا رہوں گا صد شکر میری ان سے ہی نسبت ازلی ہے حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کے درباری صلاحان ہیں اور یہ ہر جمعہ میرے خطاب سے پہلے ماشاءاللہ ماحول کو گرماتے ہیں آپ کے دلوں کو حضور کی محبت سے لبریز فرماتے ہیں محترم جناب ظہورہ مصعب نقشبندی تشریف لا کر بارگاہ سرور کونین میں اپنی عقیدتوں کا محبتوں کا نذرانہ پیش فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ یا باز بن بڑے رسول اللہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں شہر یار ہم بھی ہیں تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں جو سر پہ رکھنے کا ملنا نالین پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں یہ کس والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسروں میں پڑی ہے بخار ہم بھی ہیں اور چند شعر میں پیر صاحب اکثر سنتے ہیں کہ عشق دیا گانیوں لایا جا دیا عشق دیا گانیوں لایا جا دیا لگ جائے پھر نہیں بجھایا جا دیا چہرہ ہوے یار دا نگاہ سامنے وہ پھر نہیں نظر ہٹایا جا دیا پھر نہیں نظر ہٹایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جا دیا
ماشاءاللہ ہمارے درمیان ہماری جماعت کے عظیم عالم دین فاضل جلیل عالم نبیل اور الحمدللہ میرے مدینہ شریف کے ساتھ محترم جناب حضرت علامہ مولانا میاں محمد فاروق صاحب نقشبندی شرک پوری دعوت برکات مولیہ تشریف لائے. میں آپ کو حضرت کے عرس کی اس بابرکت آخری نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں. اب بارگاہ سرور کونین میں بلائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت پیش کر رہا ہوں. ہماری جامع مسجد حاضر کے مؤذن جناب قاری فیض رسول صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہ اپنی حاضری لگواتے اس کے بعد انشاءاللہ خطاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سب پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا. تیرے باجوں کن پچھلا بے کسانا حالا عربیہ لجپالا. رہے میرے سعادی تسبیح اور عبد رہے میرے سعادی تسبیح اور عبد دل مدینے والا میری جد مدینے والا جد مدینے والا میری دل مدینے والا. عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا. روک کے کھڑی آئی سانو راستے مجبوریاں روک کے کھڑی آئی سانو راستے مجبوریاں. ہجر اندر آئے دل بچھاڑا چالا عربیہ لجپالا
نشانہ والا تیرا گھر نشانہ والا. قبل اس کے کہ میں حضرت صاحب کا اعلان کروں، یہ جو لوگ صحن میں پھر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں. اصل لنگر جو ہے نا، یہاں پر وہ صاحب میزان کا فیضان اگر لینا ہے نا آپ نے، تو وہ علماء کا بیان ہے. تو اندر تشریف لے آئے، مسجد کے حال میں بھی جگہ ہے، یا باہر برآمدے میں بیٹھ جائیں اور اپنی توجہ جو ہے وہ جلسہ گاہ کی طرف رکھیں، محفل کی طرف رکھیں، اور یہاں آ کر ادب کے ساتھ بجائے ادھر ادھر گولی ٹوفی یا جناب کھانے پینے کی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ادب کے ساتھ آ کر جلسے میں محفل میں تشریف رکھیں، تاکہ آپ یہاں سے قرآن و حدیث کے موتی لے کر جائیں، تاکہ عملی زندگی میں یہ چیزیں کام آئے. تو اصل تبرک، اصل لنگر جو حضور کا وہ قرآن اور حدیث ہے، بیان ہے. زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری بات پہ توجہ دیں گے. تو یا پھر اگر بھاگنا دوڑنا ہے تو پھر کہیں اور جا کے کسی گراؤنڈ میں چلے جائیں یا باہر چلے جائیں. بے شمار آپ کے لیے پارک موجود ہے، وہاں جا کے دوڑ لگا لیں. یہ مسجد ہے، یہاں بھاگ ہوئے بانٹ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے 50 بھاگ رہے ہوتے ہیں. یار اب شرم آنی چاہیے کہ گولی کے پیچھے ہم مر جاتے. ایک مخانے کے اوپر لوگ اپنے آپ کو اتنا گرا دیتے ہیں کہ اب کیا کہوں میں، اس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں ابھی تک ان محافل کی عظمت کا یا ان کی اہمیت کا ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یار جس مزار پہ ہم جا رہے ہیں وہ کتنی عظیم ہستی ہے. ان کے فیوز و برکات دینے کے لیے حاضر ہونا چاہیے. چاہیے کہ ہم ادھر ادھر گپے لگائیں، بیٹھ جائیں اور کوشش کریں. یہ ابھی جو بائک کے لائن لگا رہے ہیں یہ بھی نہ لگائیں، بڑی مہربانی. یہ کام آپ نے جلسے کے بعد کریں، بعد میں کریں گے انشاءاللہ. عشاء کی نماز پڑھ کے یہ لائن نہ لگائیں. میں یہ حضرت صاحب کے مرید ہیں ماشاءاللہ سید حسن عبد القادر گیلانی صاحب کو سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ابھی نہ شروع کریں. یہ لائن لگ جائے گی تو ہمارا ماحول خراب ہوگا. یہ لنگر شریف نماز کے بعد تقسیم فرمائیں، بڑی مہربانی. تو اب خطاب کے لیے میں ملتمس ہوں فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا قاری میاں محمد فاروق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص وقت کے اندر اپنی حاضری کو مکمل فرمائیں اور اپنے ایمان افروز بیان سے، خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفیض کرنے کے لیے تشریف لائیں. استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم:
إني تارك الثقلين إدركي أهل بيتي وكتاب الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد صاحب صدر گرامی قدر آل نبی اولاد علی حضور پیر سید مکرم حسین شاہ صاحب گیلانی اور قبلہ شہزادہ مقدم قبلہ حسن شاہ گیلانی اور دیگر تمام مشائخ و علماء کرام، ہم سب کی خوش بختی ہے کہ ہم ایک سید زادے کے عرس میں حاضر ہیں. سیدوں کی زیارت ہو رہی ہے. میرے برادر اکبر علامہ نصیر احمد نقشبندی شیخ پوری مدد اللہ علی سالم صاحب سے مجھے فرماتے ہیں اور میں سیدوں کا نوکر بن کے سادات کی خدمت میں حاضری پیش کرتا ہوں. دعا ہے اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. حضرات گرامی، یہ گھرانہ بڑا لاجواب ہے، یہ بڑا لاجواب گھرانہ ہے. اور کتنا لاجواب ہے یہی میری آج کی گفتگو ہوگی. اس لیے کہ بخششوں کا ہے ہیلا وسیلہ، کملی والے کا نوری قبیلہ. جن کا ایمان ہے بلند آواز سے ذرا سبحان اللہ. بخششوں کا ہے ہیلا وسیلہ، کملی والے کا نوری قبیلہ. سید میرے پاک نبی کا شہزادہ جہاں بھی ہوتا ہے بتانا نہیں پڑتا میں سید ہوں، بتانا نہیں پڑتا میں خون رسول ہوں. ایمان کی رتی دیر میں ہو دور سے پتہ چل جاتا ہے نبی کا شہزادہ بیٹھا ہوا ہے. بخششوں کا ہے ہیلا وسیلہ، کملی والے کا نوری قبیلہ. اور میں دعا بڑھنا لگا کہ جنہاں کا انہاں نے صدقے بخشیجنا ہے وہ ذرا مٹھا جا سبحان اللہ کہو. کہ جنہاں نے اپنا پروگرام بنایا بے شک نہ بولو کیونکہ وقت تھوڑا ہے. میں ذرا چاہنا کہ سیدہ کا ذکر کریے کہ جاگنے ہویا کریے، ذرا جاندار طریقے نہ کریے. بخششوں کا ہے ہیلا وسیلہ، کملی والے کا نوری قبیلہ. اور نور سے ہے معمور سینہ، ذکر ان کا ہے ایسا وسیلہ. کیوں ایسا ہے؟ یہ نگاہ نبوت کے پالے، مصطفیٰ کے قریبی نرالے. یہ نگاہ نبوت کے پالے، مصطفیٰ کے قریبی نرالے. نوری ماحول نوری اجالے، ذکر نگاہ ہے بڑا ہی جزیلہ. بخششوں کا ہے ہیلا وسیلہ، کملی والے کا نوری قبیلہ. حمد و ثنا کے بعد حضرات گرامی، آج ولی کامل قطب زمانہ سخی شاہ محمد غوث رحمت اللہ علیہ کے سالانہ اس کی آخری نشست ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس وقت اللہ کا ولی دنیا سے پردہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مزاج
ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھے, صوفیاء فرماتے ہیں جب اللہ والے کا عرس ہوتا ہے نا تو اس کی روحانی توجہ بھی ادھر ہوتی ہے, جسمانی توجہ بھی ادھر ہوتی ہے. اب جن کا عقیدہ ہے کہ ہمیں سخی شاہ غوث رحمت اللہ علیہ ملاحظہ فرما رہے ہیں, کرم فرما رہے ہیں, نظر فرما رہے ہیں, شفقت فرما رہے ہیں, مہربانیاں کر رہے ہیں, وہ ذرا محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ بلند آواز سے میرے ساتھ مل کے یہ پڑھے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے, حضور کی جو اولاد ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے, میرے آقا کا جو خون ہے, وہ اس جہان میں بھی پاک کر دیتا ہے, اگلے جہان بھی پاک کر دیتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے اندر 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ حدیث میں نے پڑھی ہے. کتنی چیزیں؟ 2 وزنی چیزیں. پہلی چیز کتاب اللہ, دوسری چیز سرکار فرماتے ہیں عبرت اہل بیتی, دوسری میری اولاد. ایک اللہ کی کتاب, دوسری نبی کی, بولو نبی کی, منہ کھولنے ضروری ہو گئے ہیں اس دور جب یزید کتے واسطے لوگ رحمت اللہ نہ کہتے ہیں اور یزید نو پاک بنا دے اور آل رسول دے اتنے طرح دے سب و شتم اور طرح
پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. صحابہ نے دیکھ کے نا مسکرانا شروع کر دیا. صحابہ ہنسنے لگے پنڈلی چھوٹی دیکھ کر. صحابہ ہنس رہے تھے کہ مصطفیٰ آ گئے. حضور آ گئے. حضور فرماتے ہیں صحابہ یہ تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ صحابہ نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ عبداللہ بن مسعود یا چھوٹیاں چھوٹیاں پنڈلیاں دیکھ کے ہنسنے پڑے. ان کی پنڈلیاں دیکھ کے ہنس رہے. انہیں سے توجہ کرنی. میرے باپ نے رسول نے فرمایا میرے غلاموں تمہیں کیا خبر میرے غلاموں کی شان کیا ہے. یہ عبداللہ میرا نوکر ہے. یہ عبداللہ بن مسعود میرا تکیہ اٹھاتا ہے, میرا لوٹا اٹھاتا ہے, مجھے وضو کراتا ہے. صحابہ اللہ کی عزت کی قسم اگر اس کی ایک پنڈلی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے اور پہاڑ دوسرے پلڑے میں رکھے تو اور نیچے ہو جائے گا. اس کی پنڈلی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب میرا آپ سے سوال ہے, یہ میرے نبی کے خاتم ہیں, یہ میرے نبی کے غلام ہیں. جب میرے نبی کے خادموں کا وزن نہیں ہو سکتا تو حسنین کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میرے نبی کے نوکروں کا وزن نہیں ہو سکتا, خادموں کا وزن نہیں ہو سکتا تو حسنین کریمین اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا اس میں حسنین ہے سیدہ ہے. اس گرانے میں مشکل کشا ہے. اس میں حسنین ہے سیدہ ہے. اس گرانے میں مشکل. اور خدا کی عزت کی قسم مجھے مشکل سے کیا خطرہ, علی کا نام کافی ہے. جناب کافی ہے ذرا آپ کو سبحان اللہ. مجھے مشکل سے کیا خطرہ, علی کا نام کافی ہے. اجل کا روک دوں رستہ, علی کا نام کافی ہے. اور قبر میں جو یا علی کہہ کے اٹھ بیٹھا, فرشتے کہتے ہیں چھوڑے دو علی کا نام, علی کا نام. اور کسے خارج ہوئے نا تے قبلہ علامہ صاحب ہی دس سکتے نے تے میں عرض کر دینا علی کا نام قبر وچ کافی. کئیاں نوں خارج ہوئے اور اشرف علی تھانوی دیکھ کے غوث پاک دا ایک دھوبی ہوندا سی. غوث پاک دا دھوبی سی قبر وچ چلا گیا. فرشتے سوال کرتے نے من ربوں کا ما دینوں کا ما کون دا تقول ہو کہندا میں غوث پاک دا دھوبی ہاں. تے جے غوث پاک دا دھوبی کہنے والا قبر میں بخشا جا سکتا ہے تو مولا علی کہنے والا بھی بخشا جائے. اللہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. ایک علامہ صاحب بھی سن ادو ہی سکتے ہیں جب ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. بہرحال کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو تم نبی کی آد شان سلاما گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ تھے مولانا میاں محمد فاروق صاحب جو عظمت اہل بیت کے موضوع پر اپنا بیان جو ہے خطاب جو ہے وہ فرما رہے تھے. یقیناً حضور کے صحابہ بھی عظمتوں والے ہیں, مقام والے ہیں, مرتبے والے ہیں. کیونکہ میرے حضور نے فرمایا صحابی کا نجوموں, میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اقتدیتم فاہتدیتم, جس نے ان کی اقتدا کی, پیروی کی, وہ ہدایت یافتہ ہو گیا, ہدایت پا گیا. یہ ہدایت کے مینارے ہیں. تو حضور کی آل کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہم پر واجب ہے, لازم ہے. مگر ابو بکر و عمر وہ ہیں جو در والے نہیں ہیں, نبی کے گھر والے ہیں. میں بات آپ کو عرض کرتا چلوں, دو میرے حضور کے داماد ہیں, دو رسول اللہ کے, اونچی بولو,
حضرت عثمان غنی اور مولانا حضور کے داماد ہیں، سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت اور حضرت عمر بن خطاب حضور کے خسر ہیں، جنہوں نے حضور کو اپنی بیٹیاں، تو بولو سسر گھر والا ہوتا ہے یا در والا ہوتا ہے؟ بول کے بتاؤ یار مجھے، یا تو وہ جملہ چلا ہوا ہے، میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ بولو سسر کسی کا بھی ہو، میرا ہو آپ کا ہو، وہ گھر پہ آ جائے اس کو باہر بٹھاؤ گے؟ جی بولو یار آگے کا کر کے ویخ رہے ہوں، میں پنجابی کی گل کرا یہ تھوڑی جی کری کرنا سسر نال تے بیوی تے وہ اینج سدھا کر دے گی جی سدھا کرن دا حق کے یعنی کہنا نہیں تسی باہر بیٹھو چار کے چھا کے سسر کو کہنا باہر بیٹھ جاؤ تے تہاڈا گھر نال کوئی تعلق نہیں تے چار پائی ڈال لو باہر دروازے تو بولو پھر شوہر کو بیوی گھر وڑن دے گی؟ بولو تو صحیح یار جی بولو۔ اور پھر میرے نبی کا سسر بھی وہ کہ جس کے بارے میں میرے آقا فرمائے کہ سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا میں ادا کر دی، جس نے بھی دین پر اسلام پر نیکی کی یا دین کو فائدہ پہنچایا، سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا۔ میں نے کسی کا کوئی احسان رکھا ہی نہیں، کسی کا حق میں نے دنیا میں سب کا اٹھا دیا، مگر ابو بکر صدیق وہ ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں ادا ہی نہیں کر سکا۔ فرما سب سے پہلے قیامت کو جب میرے رب کا عدل قائم ہوگا تو میں عرض کروں گا مولا پہلے سیدنا صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ چکایا جائے۔ اس لیے جو سسر ہوتا ہے وہ دار والا نہیں ہوتا، جی بولو، وہ گھر والا ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے گھر والے، عمر فاروق حضور کے، جی بولو، گھر والے۔ میرے حضور نے فرمایا وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے میری امت میں جس نے اپنی بیٹی مجھے دی، یا جس خوش نصیب امتی کی بیٹی میرے عقد میں آ گئی۔ امام الانبیاء نے فرمایا وہ دونوں جنتی ہیں، وہ دونوں جی بولو، وہ دونوں جنتی ہیں۔ تو اس طریقے سے آبا دار والے ہو سکتے ہیں، مگر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دار والے یہ گھر والے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ان کے گھر والے ہونے میں کوئی شک وہی کرے گا جس کے اندر کوئی شک ہوگا، جس کے اندر مجھے بولو شک ہوگا۔ اکثر میں بارہ پہلے بھی اس کا اظہار کر چکا ہوں جمعے کی اجتماعات میں بھی کہ تھوڑا سا کیونکہ لہر جب چلتی ہے نا تو پھر اس میں سوچیں ذہن مختلف ہو جاتے ہیں۔ اول تو ہمیں ان مسائل کو کبھی ٹچ کرنا ہی نہیں چاہیے جن کے فیصلے ہمارے بڑے کر گئے، جو فیصلے امام اعظم ابو حنیفہ نے کر دیے، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کر گئے، داتا علی حجویری کر گئے، حضور غوث العظم کر گئے۔ ہاں جی بولو، ان ہستیوں نے جو فیصلے کر اس کے بعد 14ویں صدی کے اندر اگر کوئی ملا پیدا ہو کر نئی توجیہ نئی تشریح دین کی کرے تو ہمیں اٹھا کر اس کو کہاں پھینکنا ہے، جسے امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خالد حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ اور تمہاری تحقیقیں اور یہ نئی جو تم تشریح اور تحقیقیں لا رہے ہو، اسے ہم اسفل السافلین یعنی اس گڑھے میں پھینکیں گے جو جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اور پھر وہ جملے جو کہہ گئے ہیں وہ وہی کہہ سکتے تھے، ہر بندہ وہ جملے مجھے بولو۔ اب فرمایا دھول کے کتے ہو، یہ جملے کو کہہ سکتے مینارے پاکستان کو بھی تعظیم پھاٹ کے بات کے وقت صاحب نے لاکھوں کے اجتماع میں یا فرمایا دھول تو کتے ہو، تو سب مار کا بھی پہ گئے ہو، اور جنہ کا کھاتے ہو اور بھاؤٹے لگ پہ ہو، اور بکواس کے لگ پہ ہو، جن پہ ہمارے ائمہ فیصلے کر گئے، ہمارے اسلاف فیصلے کر گئے، اس پر کسی کو بھی لگ کشائی کرنے کی کوئی حق نہیں ہے، کوئی جرت نہیں ہے۔ کفر نظام بس خاموشی اختیار کریں، جو مانتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں مانتے وہ بھی اچھی بولو، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر آپ تو نہیں چل گئی جو نہیں مانتا کہ وہ حرام کا ہے، جو نہیں مانتا کہ وہ جہنمی ہے جی،